شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ صف باندھتے ہیں، جو قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کی اطاعت کرے۔ قسم ہے ان مجاہدوں کی جو میدان جنگ میں صف باندھتے ہیں۔ قسم ہے ان نمازیوں کی جو نماز کے اندر صف باندھتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، لیکن اگلی آیات سے بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو صرف فرشتوں پر ہی ان صفات کو محمول کیا جائے تو بہتر، کیوں اگلی صفات صرف فرشتوں کے لیے بن رہی ہیں؟ فالزاجرات زجرا، پھر شیاطین کی آسمان پر بندش کرنے والے ہیں، ایک ترجمہ مولانا تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا، پھر شیاطین کی آسمانوں پر بندش کرنے والے ہیں، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنی شروع ہوئی تو باضابطہ طور پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا اور باضابطہ آسمان پر فرشتے متعین کیے گئے۔ جو ہی کوئی شیطان جن اوپر چڑھتا تو وہ شہاب ثاقب کی طرح ان پر تیزی کے ساتھ پیچھے سے دوڑ کر ان کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا فالزاجرات زجرا، پھر جو ڈانٹ اور پھٹکار کرتے ہیں بادلوں کو۔ فالتالیات ذکرا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور ذکر سے مراد قرآن کریم، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا فالتالیات ذکرا، یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظی، ذکرن مفعول مطلق ہے من غیر لفظی، یعنی خوب اچھی طریقے سے تلاوت کرنے والے۔ اور بعض نے کیا ترجمہ کیا، ذکرن سے قرآن مراد لے کر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، ان کے بیچ کا رب، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ یہ جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سورج کتنی جگہ طلوع ہو رہا ہے پورے سال میں، 365 جگہ۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یقیناً ہم نے آسمان کو مزین کیا ستاروں کی زیب و زینت کے ذریعے سے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے ہم نے آسمان کو محفوظ رکھا ہے۔ حفظا، حفظناہا حفظا، فعل محذوف کو نکال لیجئے یہاں پر، ہم نے محفوظ رکھا ہے آسمان کو ہر شیطان مردود سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، لا یسمعون، کان بھی نہیں لگا سکتے یہ، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی طرف شیاطین۔ ویقذفون من کل جانب، اور ان پر ہر چہار جانب سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ یقذفون، پھینکے جاتے ہیں ان پر، من کل جانب، ہر طرف سے، مفعول محذوف، انگارے ان پر پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو مار بھگانے کے لیے، دحورا ولہم، دفع کرنے کے لیے، ولہم عذاب واصب، اور ان جنات و شیاطین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، واصب ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من خطف الخطفۃ، اب اگر کوئی چلا ہی جائے اور اچک لے کوئی بات، خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کا پیچھا کون کرتا ہے؟ ایک روشن ستارہ، شہاب ثاقب۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، آپ ان سے دریافت کیجئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا ان مخلوقات کو جن کو ہم نے پیدا کیا۔ آسمان کو پیدا کرنا، زمینوں کو پیدا کرنا، پہاڑوں کو پیدا کرنا، سمندروں کو پیدا کرنا، ستاروں کو پیدا کرنا، یہ زیادہ مشکل یا تو ذکلو مہنیو؟ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا چپکتی ہوئی مٹی سے، لازب۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ یہ لوگ اللہ کی قدرت پر آپ نے تعجب کیا، بلکہ تعجب کیا آپ نے اللہ کی قدرت پر، ویسخرون، لیکن یہ تعجب ازراہ انکار نہیں تھا بلکہ ازراہ استفہام یا ازراہ یوں کہہ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے طور پر۔ ویسخرون، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب انہیں بات سمجھائی جاتی ہے تو لا یذکرون، یاد نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلم کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے پچھلے آباء و اجداد کو بھی؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، قُلْ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، یقیناً تمہیں زندہ کیا جائے گا، نام وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، داخرون۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ،
قیامت ہوگی کیا؟ بس ایک سخت قسم کی چیخ، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، وقالو، اور کہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ رہا جزا و سزا کا دن، ھذا یوم الفصل الذی، اللہ کہیں گے یہی وہ فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وازواجہم وما کانوا یعبدون، اور ان چیزوں کو بھی جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو ہانک دو دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ کی طرف، ہانک دو انہیں دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ کی طرف، وقفو، نہیں ان کو پہلے روکو، کھڑا رکھو ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی، ما لکم لا تناصرون، آج تم مجرم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سر جھکائے کھڑے ہوں گے، واقبل بعضهم، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کے پوچھیں گے، قالوا انکم تأتون عن الیمین، کون؟ اب یہی وہی مقابلہ شروع ہوا کمزوروں کا اور طاقتوروں کا، کمزور کہہ رہے ہیں کہ ہماری گمراہی کا باعث تم طاقتور تھے، اور جب طاقتور کہیں گے ہم نے تو تم کو زبردستی گمراہ کیا تھا، قالوا انکم تأتون عن الیمین، کمزور لوگ کہیں گے طاقتوروں سے تم ہی تو ہمارے پاس آیا کرتے تھے زور دے کر قسمیں کھاتے ہوئے، تأتون عن الیمین، زور دے کر قسمیں کھا کر آتے تھے ہمارے پاس، زور لگا کر قسمیں کھاتے تھے، انکم کنتم تأتون عن الیمین، تم ہی قسمیں کھا کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے زور لگا کر، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے گرو گھنٹال، تم تو مومن ہی نہیں تھے، وما کان لکم علینا من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ ہم نے تم کو زبردستی گمراہ کیا، بل کنتم قوم طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، فحق علینا قول ربنا، سو آج ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، انا لذائقون، آج ہم سب عذاب کا مزہ چکھیں گے، فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، ہم بھی تھے گمراہ، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، ہم تو ڈوبے تھے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اب یہ اس دن عذاب کے اندر مشترک ہوں گے، اب اس دن یہ عذاب یعنی بڑے بھی اور چھوٹے بھی دونوں عذاب میں ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طریقے سے مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، یستکبرون، ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا، پیغمبر سے یوں کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر کی وجہ سے، دیوانے کی وجہ سے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ ان کے پاس برحق چیز لے کر آیا، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی، انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر تمہارے اعمال کا، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی، متعین روزی ہوگی، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کا جنت کے اندر اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم، مزے والی، عیش و آرام والی، آسائش والے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، نفیس شراب کے جام کا دور چلایا جائے گا، یطاف علیہم، دور چلایا جائے گا ان پر، بکأس من معین، نفیس شراب کے جام کا، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوگی نیچی نگاہ رکھنے والی، نیچی جھکی ہوئی نگاہوں والی، عین موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ہوں گے سفید چھپے ہوئے انڈے، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کے پوچھیں گے، یہ جنت کا اندر جنتیوں کا اعزاز، ان کے لیے آسائش کے باغات، تختوں پر جنتی لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات چیت چلے گی، یطاف علیہم بکأس من معین، آیت چھوڑ گئی شاید، دیکھا
بیضاء لذۃ للشاربین سے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دور چلے گا، نفیس شراب کے جام کا دور چلایا جائے گا ان پر، بیضاء وہ شراب کیسی ہوگی؟ سفید، لذۃ مزیدار ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، نہ تو اس میں کوئی چکر ہوگا، یعنی اس شراب کے پینے سے کوئی چکر نہیں آئے گا، جیسے دنیا میں آپ نے شرابیوں کو دیکھا ہوگا، شراب پی تو ڈول رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نالیوں کے اندر گر رہے ہیں، لیکن جنتی شراب ولا هم عنہا ینزفون، اور نہیں وہ اس شراب کی وجہ سے بہکیں گے۔ دنیا میں شراب پی تو زبان سے کیا نکل رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن جنت کے شراب کے مزید نرالے اور دوبالے اور الگ الگ ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ان کے پاس موٹی موٹی آنکھوں والی جھکی ہوئی نگاہوں والی ہوں گی، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں گے۔ شتر مرغ کا انڈا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، بڑا ہوتا ہے اور اتنا نفیس اور اتنا صاف و شفاف، یہ صفائی اور شفافیت کے اندر ترجیح دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ اس میں ترجیح نہیں دی جا رہی ہے کہ ان کی رنگت ہی ایسی ہوگی انڈوں جیسی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب یہ بعض کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو وہ نقل کر دوں۔ کہتے ہیں پچھلے زمانے کے اندر دو شخص تھے، ان میں سے ایک کے پاس 4000 دینار تھے، دوسرے کے پاس 4000 دینار تھے۔ دونوں نے کہا آؤ ہم بزنس میں لگائیں۔ ایک نے باغات خریدے اور اسی طریقے سے تجارت اور اسی طریقے سے دکانات، محلات، بہت ساری چیزیں بنائی اس نے۔ دوسرا ایک نے جب ادھر سے باغ خریدا، دوسرے نے 1000 دینار اٹھائے اور کسی غریب کو دے دیے۔ پھر ادھر سے اس نے کچھ دوسری تجارتیں لگائیں، تجارت کے اندر پیسہ صرف کیا، اس نے ادھر سے وہ 1000 اٹھایا اور اس کو نیکی کے دوسرے مصرف میں خرچ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کسی اور تجارت کے اندر پیسہ انویسٹ کیا، اس نے وہ 1000 دینار نیک شخص نے اٹھایا، دونوں دوست تھے آپس میں، اس نے وہ کسی اور نیکی کے اندر انویسٹ کیا۔ پھر ادھر سے اس نے 1000 اٹھایا اور بیوی بچے شادی وغیرہ یہ سب چیزیں کی شاندار انداز میں، اس نے اٹھا کر وہ 1000 کسی چوتھی نیکی کے مصرف میں صرف کیا۔ اب ایک دن ایسا ہو گیا کہ اس بیچارے پہ غربت آ گئی نیک شخص پر۔ غربت آنے کے بعد یہ اپنے اس دوست کے پاس گیا ادھار مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسہ برابر سرابر تھا، تم نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا تو آج میرے پاس مانگنے کیوں آ رہے ہو؟ اس کو یہ کہنے لگا کہ تو نے اپنی ساری دولت تباہ و برباد کر دی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شخصوں کو اکٹھا کریں گے، ایک جنت کے اندر ایک جہنم کے اندر، اور پھر ان کی ملاقات کرائیں گے، اور ملاقات کرانے کے بعد یہ نیک شخص کیا کہے گا، اس سے اس گفتگو کو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا۔ قال قائل منہم، کہے گا ان میں سے ایک شخص، انی کان لی قرین، میرا دنیا کے اندر ایک ساتھی تھا، یقول وہ مجھے کہا کرتا تھا، انک لمن المصدقین، کیا تو ہے صدقہ کرنے والوں میں سے، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں، انا لمدینون، تو کیا ہمیں جزا و سزا سے گزارا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، کہیں گے قالا وہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر یہ جنتی شخص اس کو جھانک کر دیکھے گا، فطلع، جھانک کر دیکھے گا، فرآہ، دیکھے گا اپنے اس دوست کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے وسط اور بیچ میں، قال تاللہ، پھر یہ نیک شخص اپنے اس برے دوست سے کہے گا، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا مجھ پر انعام نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، مجھے بھی عذاب کے اندر گرفتار کر لیا جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیا اب نہیں پہلی موت کے سوا اب ہم کو موت نہیں آئے گی، افما نحن بمیتین، کیا اب ہم نہیں ہیں مرنے والے، یعنی اب ہم مرنے والے نہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جیسے کے لیے نیکی کرنے والوں کو نیکیاں کرنی چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر پیسہ انویسٹ کرنا ہو تو ایسی چیزوں میں انویسٹ کیجئے، بچوں کو تعلیم دینی ہے تو ایسی تعلیم دیجئے، کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو ایسی نیکی کیجئے جو قیامت میں آپ کے کام آئے۔ لمثل ھذا، پھر یہ محاورہ بن گیا، جب بھی کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کو بطور آئیڈیل اور نمونے کے پیش کرنا ہو تو کہتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اگر کسی کو بھی محنت کرنی ہو تو اس کی جیسی محنت کر کے دکھاؤ، نیکی کرنی ہے تو اس کی جیسی نیکی کر کے دکھاؤ۔
ذالک خیر نزلا، کیا یہ تھی بہتر میزبانی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس زقوم کے درخت کو امتحان کی چیز بنایا ظالموں کے لیے، انہا شجرۃ، وہ زقوم کا درخت وہ ایک درخت ہوگا، تخرج جو نکلے گا، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے، طلعها اس کے خوشے ایسے ہوں گے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں، فإنہم لآکلون منها، یہ ہوگا جہنمیوں کا کھانا، پس فإنہم یقیناً وہ جہنمی لآکلون منها اس سے کھائیں گے، فمالئون منها البطون، وہ اس سے پیٹ بھریں گے، پھر یہ اس زقوم کے درخت کا جو پھل ہے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے اندر اٹک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے پھر ان سے کہا جائے گا پانی پیو، پانی پینے کے لیے کیسا پانی دیا جائے گا، ثم ان لہم علیہا، پھر ان کو دیا جائے گا ان کے لیے اس پر لشوبا من حمیم، گرما گرم ملا کر کھولتا ہوا پانی، لشوبن ملا کر گرما گرم کھولتا ہوا پانی، جس میں غسلین بھی ہوگا اور جس میں غساق بھی ہوگا، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ بھی ہوگی۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان سب کی واپسی ہوگی اس پانی کے پینے کے بعد کدھر؟ دوزخ کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم الضالین، انہوں نے اپنے والدین کو پایا تھا، آبا و اجداد کو پایا تھا گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں، یہرعون اہراؤن دوڑے جا رہے ہیں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے درمیان بھیجا ڈرانے والوں کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھے کیا ہوا ان لوگوں کا انجام جنہیں ڈرایا جاتا ہے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ نے خالص کر دیے تھے، جو خالص اللہ ہی کے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، قرآن انبیاء کے واقعات کو تعدد کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن ہر بار واقعے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، کہا تھا یا سمجھ؟ ہر بار واقعے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے ان واقعات کے تعدد کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد اس صورت کے اندر یہ ہے، ایک یہ کہ دیکھیے ان پیغمبروں نے ہمارے لیے کچھ عرصے تک قربانی دی، لیکن ہم نے ان کا ذکر خیر قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر جاری کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے 50-60 سالہ زندگی کے اندر قربانی دی، ہماری سلامتیاں ان پر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم نے کبھی ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، اور ہم نے ان کو بچایا، وَنَجَّيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بچایا۔ اس مضمون کو قرآن کریم انبیاء کے واقعات، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کے یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہمیں پکارا، آواز لگائی ہمیں، پکارا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سو ہم کیا ہی خوب فریاد سننے والے تھے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہم نے انہیں بچایا اور ان کے گھر والوں کو من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، وجعلنا ذریتہ، اور نوح علیہ السلام کی نسل ہی کو ہم نے رہنے دیا دنیا میں باقی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے اگرچہ کشتی پہ 40 یا 80 لوگ سوار ہوئے، لیکن آگے جو دنیا میں نسل چلی وہ صرف ان کے 3 بیٹوں کی حام، سام، یافس کی نسل آگے چلی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا، بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان کے ذکر خیر کو فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہاں بھر کے لوگوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، اے امت محمدیہ کے علماء، اے امت محمدیہ کے اندر دین کی راہ کے اندر قربانیاں پیش کرنے والے، ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے تو تمہارے اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کو مصیبتوں سے بچایا تو تم کو بھی مصیبتوں سے بچائیں گے۔ ہم نے ان پر سلامتیاں نازل کی تو تم پر بھی، امت محمدیہ پر بھی سلامتی نازل کی۔ ونم یہ کتاب چھنہ کہانی ہنز کتاب، بلکہ کیا چھ یہ ات مز ہر آیت مز اس کس تہ نصیحت آسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وان من شیعتی لابراہیم، نوحی کے راستے پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تھے۔ وان من شیعتی، نوح ہی کے راستے پر، ہی ضمیر راجع ہے نوح کی طرف، شیعتی انہی کے ہم خیال، انہی کے راستے پر چلنے والوں میں کون تھے؟ ابراہیم بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس
جب وہ متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف، ایجا رب، لفظی ترجمہ آئے اپنے رب کے پاس، مطلب متوجہ ہوئے وہ اپنے رب کی طرف بقلب سلیم، پاک دل کے ساتھ، اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنی والد سے اور اپنی قوم سے کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو، ائفکن آلہتن، کیا من گھڑت خداؤں کی، اللہ کو چھوڑ کر، تریدون، تم ان کو چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ جو یہاں پر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایسے قوم کی عید تھی، عید کے موقع پر یہ سارے ایک میدان میں جا کے جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی میلے میں چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پہلے چپ خاموش، پھر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، ستاروں کی طرف، پھر کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جتنی تکلیف ہمیں اور آپ کو اپنے والد کی موت پر پہنچتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ پیغمبر کو تب پہنچتی ہے جب ان کی قوم کفر پر انتقال کرتی ہے۔ تو وہ پیغمبر مسلسل قوم کی کفر سرکشی کی وجہ سے اتنے پریشان تھے، گویا کہ وہ روحانی بیمار تھے، اگرچہ جسمانی بیمار نہیں تھے بلکہ روحانی بیمار۔ اسی روحانی بیماری کو انہوں نے تعبیر کیا انی سقیم، میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ اب کل قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کریں، انہیں اپنا یہ جھوٹ یاد آ جائے گا جسے حدیث میں کذبۃ، کذب سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ انکار کر دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ حالانکہ یہ توریہ تھا۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ انسان بولے کچھ اور مراد لے کچھ، انسان بولے کچھ اور مراد لے کچھ۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے بولا کیا تھا، میں بیمار ہوں، اور مراد کیا لیا تھا، ظاہری بیماری، اندرونی بیماری۔ اور بوجہ ضرورت، بقدر ضرورت توریہ جائز ہوتا ہے، اور ویسے بھی دو مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگو جب آپ کو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہو، ابراہیم علیہ السلام اگر سچ بولتے کہ میں کیوں نہیں آنا چاہتا تمہارے ساتھ، تو ظلم ہو سکتا تھا ان کے ساتھ کہ نہیں، مار پٹائی ہو سکتی تھی کہ نہیں، تو بالاتفاق اپنے آپ سے ظلم کا دفاع کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے گھبرا جائیں گے، حالانکہ حقیقتاً جھوٹ نہیں تھا، یہ توریہ تھا، لیکن وہ گھبرا جائیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش سے انکار کر دیں گے۔ پھر کیا ہوا، یہ واقعہ آپ نے 17ویں سپارے کے اندر پڑھا، فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ ابراہیم علیہ السلام سے پشت پھیر کر چل دیے۔ کہاں گئے؟ میلے کے اندر۔ فراغ الی آلہتہم، وہ گھس گئے ان کے معبودوں کے پاس، راغا، گھس گئے۔ فقال الا تاکلون، کہا ان کے معبودوں سے تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دائیں ہاتھ سے سب کو مارنا شروع کیا۔ راغ علیہم ضربا بالیمین، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بت تھے، ہاتھ میں کلاڑا تھا، سب کو توڑتے گئے توڑتے گئے توڑتے گئے توڑتے گئے، آخت لاشتز واقعی، اور ان کے کندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیا کہ جب آئیں گے تو پوچھیں گے اسی سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، آئے ان کے پاس دوڑتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اقبلوا الیہ، آئے ان کے پاس، یزفون، دوڑتے ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، پھر آگے تفصیلات آپ نے سن لی کہ کس نے اس کے ساتھ کیا، تو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، خود ہی ان کے سر شرم سے جھک گئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ بولتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بولتے نہیں تو پوچھتے کیوں ان کو جب یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، ما تنحتون، جنہیں خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جنہیں تم بناتے ہو، قالوا ابنوا لہ، تمہارے اعمال کو بھی، قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فالقوہ فی الجحیم، پھر ڈال دو اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، 1 مہینے تک مسلسل آگ کو ایک بڑے کھنڈر جگہ کے اندر، بڑے ویرانے کے اندر ایک بلڈنگ سی بنائی گی، دیواریں چاروں جانب سے، تاکہ ابراہیم وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ پھر اس کے اندر اوپر سے ڈال دیا گیا، آگ بھڑکائی گئی، شعلے آسمانوں کو اٹھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا من جنی کے ذریعے سے۔
فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنا چاہی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان مشرکوں کو نیچا کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہی مجھے سیدھی راہ دکھلائے گا۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی عراق چھوڑ کر کدھر جا رہا ہوں میں؟ ملک شام۔ اے میرے مولا مجھے تو نیکوکار بچہ حبلی عطا کر، مجھے تو صالحین میں سے، نیکوکار اولاد میں سے۔ فبشرناہ، سو ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو بردبار تھا۔ اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد آپ سمجھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بچہ 86 برس میں ہوتا ہے، عمر تھی 86، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، والدہ تھی ہاجرہ اور بچے کا نام تھا اسماعیل، یہ پہلا بچہ ہے۔ ٹھیک، بچے کی صفت قرآن نے کیا بیان کی؟ حلیم، بردبار۔ آگے تفصیل میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام، چلیے وہیں پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے لائق ہوا، قال یا بنیا، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، سو بتاؤ کیا ہے تمہاری رائے، تم کیا کہتے ہو؟ ماذا ترى؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ انشاءاللہ پائیں گے مجھے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا، چت لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی انہیں اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کھلم کھلا ایک آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بدلے میں دیا، بِذِبْحٍ عظیم، ایک بڑا مینڈا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذبیح کون تھے؟ ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، نصارہ کہتے ہیں یہ اسماعیل نہیں تھے، بلکہ نصارہ نہیں، یہود کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت ساری جگہ تورات میں تحریف کر دی، وہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خوبی بنو اسماعیل کی طرف جاری ہے تو بنو اسماعیل کے نام سے وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ کریڈٹ ہٹا کر کریڈٹ اپنے نام لیتے بنو اسرائیل کے۔ چنانچہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا نام مٹا کر وہاں پر اسحاق علیہ السلام کا نام لکھ دیا کہ یہ ذبیح تھے، لیکن باوجود اس پر اعتراضات۔ سب سے پہلے احادیث صحیحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا ابن الذبیح، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام، چونکہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور دوسرے حضرت عبداللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد دادا نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے، ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق یہ نظر مانی تھی اگر چاہے زمزم نکل گیا تو میں اس صورت کے اندر ایک بیٹا اللہ کے راستے کے اندر ذبح کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے 10 بیٹوں میں سے قرعہ اندازی ڈالی تو نام کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر اس کے بعد کسی نے ان کا مشورہ دیا کہ آپ اس کی جگہ 10 اونٹ کو ذبح کر دیجئے، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام پر آپ قرعہ ڈالیے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو وہاں پر پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، کسی نے مشورہ دیا کہ مزید 10 اونٹ بڑھائیے، پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، وہاں عبداللہ کا نام نکلتا گیا تاکہ 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کے بیچ قرعہ اندازی کی گئی۔ پھر اس وقت 100 اونٹ کا نام نکلا، پھر حضرت عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ ذبح کیے، اور یوں عبداللہ کی جان بچ گئی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔ دوسری چیز، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی، یہ تو پتہ ہے کہ قربانی مینا کے اندر دی گئی، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ تاریخ کے اندر، تورات کے اندر کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام کبھی مکہ مکرمہ گئے ہوں۔ نمبر 2، بڑے بیٹے کی قربانی دی گئی، تو بڑے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور قرآن نے ایک صفت بیان کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایسے بیٹے کی جس کے اندر بردباری تھی، بردباری جس کے اندر تھی، وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، رضا بالقضاء کے مقام پر فائز تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر بعد میں آنے والوں میں رہنے دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا ذکر خیر جاری رہے،
علماء کے ساتھ، صلح امت کے ساتھ ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا تذکرہ خیر بعد میں آنے والوں کے اندر جاری رہتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا رہتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی جو کہ پیغمبر تھے، نیکوکاروں میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، پیچھے اسماعیل کا تذکرہ مکمل، اب کن کا تذکرہ آیا اور اس کے ضمن میں کیا آگے آیا ہے؟ وبارکنا علیہ، ہم نے انہیں برکت دی اور اسحاق کو بھی کہ ان کی نسل سے کیا بنے؟ نیچے پیغمبر بنے۔ ومن ذریتہما، اور ان کی نسل میں سے نیک بھی انسان بھی تھے، وظالم لنفسی، اور ایسے بھی جو اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم ڈھانے والے تھے۔ پھر بنو اسرائیل کے اندر آپ نے دیکھا دونوں قسم کے لوگ نکلے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون پر، اور بچایا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، فرعون سے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی تھے غالب آنے والوں میں سے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو واضح کتاب دی، تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھلائی، مذہب برحق۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں جاری رکھا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں سے آگے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ یہ کس دور کے پیغمبر تھے، کون پیغمبر تھے؟ احادیث صحیحہ، قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے۔ قرآن میں 2 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، ایک 7ویں سپارے میں آج صبح ہی آیا تھا، اور ایک یہاں پر الیاس علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اتنا لکھا ہے کہ سامرا نامی ایک بستی ہے فلسطین میں، وہاں ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اصل اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا احب۔ اس احب نامی بادشاہ نے یہ کیا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ مشرکہ تھی، اس نے کہیں سے بت لایا اور بت کو اپنے محل میں داخل کر دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کا شوہر بھی اس سے متاثر ہو گیا، آہستہ آہستہ پورے محل کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم کے اندر، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کے اندر بھی بت پرستی شروع ہوئی، اور اس بت کا نام تھا بعل۔ کیا اسے سننا ہو؟ بعل نامی بت کی اتنی بہت زیادہ بت پرستی سٹارٹ ہو گئی کہ کہنے کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا پڑا کہ تاکہ اس بعل نامی بت کی بت پرستی ختم ہو جائے، لیکن ہوا یہی کہ قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔